دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج جو موضوعات زیر بحث ہیں، ایک تو فیاض حمید جو سابق DGISI ہیں، ان کا بھائی نجف حمید جو ہے اسے گرفتار کیا گیا۔ یہ گویا اس کی دوبارہ گرفتاری ہے، پہلے بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ دوسرا کہ PTI کی جو بدعنوانی اور کرپشن ہے، وہ گویا وہ جو کہتے ہیں نا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، ویسے بھی کسی سے وہ ڈھکی چھپی تو نہیں تھی، لیکن اب ان کے گویا سلطانی گواہ ان کے اپنے رینک سے، اپنے گھر سے روزانہ نئے برآمد ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ آگے امکان یہی ہے کہ زور پکڑے گا۔ اور تیسری بات جو ذکر کرنا چاہیں گے وہ ہے کہ میاں نواز شریف پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے پنجاب حکومت کی میٹنگ جو ہے اس کو چیئر کیا، اس کی صدارت کی، جبکہ ان کی کوئی سرکاری پوزیشن نہیں ہے پنجاب حکومت۔ اس کے پروز اینڈ کانس دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فیاض حمید اور ان کا بھائی نجف حمید، جو فیاض حمید سابق DGISI، بلکہ جو کچھ کارنامے انہوں نے انجام دیے، اگر انہیں ڈاکو قرار دیا جائے تو کچھ کم نہیں ہے کہ لوگوں کو، یعنی ایک تو ہے نا کہ کسی اسٹیٹ پالیسی یا بالفرض GHQ کی کوئی اس طرح نہیں ہے، یعنی وہ ایک جو وائلیشنز ہیں علیحدہ بالکل ذاتی پرپز کے لیے، ذاتی منفعت کے لیے، مال بنانے ہتھیانے کے لیے اور لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے، گویا سرکاری پوزیشن اور جو آفیشل ظاہر ہے انہیں ایک اختیارات حاصل تھے یا جائز یا ناجائز جو ان کے پاس کلاؤڈ تھا، اس کو انہوں نے یوز کیا پاکستان کے شہریوں کو اغوا کرنے کے لیے، ان سے مال اینٹھنے کے لیے، جائیدادیں بنانے کے لیے، سب کچھ، یعنی چھینا جبتی کے لیے، گویا ڈکیٹی کرنے کے لیے۔ تو ان کے ایک جو انڈیکس تھے وہ نجف حمید ان کے بھائی تھے، وہ اصل میں ایک پٹواری تھے، یعنی محکمہ مال کے گویا لینڈ منشی تھے۔ تو محکمہ مال کے اس منشی، جس کو عام طور پر پٹواری کہتے ہیں، اس نے ظاہر ہے جب پیچھے لاؤ لشکر ہو، کوئی انکار کرے تو وہ گم ہو جائے، تو اس صورت میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا لیتھل ہوگا وہ شخص، جو گویا انز اینڈ آؤٹس آف ریونیو ڈپارٹمنٹ بھی جانتا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس کا بھائی یہ ہے، اور وہ کوئی اس میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ بھی شو نہیں کرتے، تو گویا محکمہ مال تو اس کی باندھی تھا۔ تو اس نے ظاہر ہے بہت کارانہ نمایاں سر انجام دیے، وہ نتھنگنیس سے بڑے گویا جاگیردار اور ارب پتی ہو گئے، جس میں نجف حمید کا بڑا رول تھا۔ تو بہرحال وہ پہلے پٹواری، پھر قانون گو ہوا انہی راہوں سے، اور پھر نائب تحصیلدار ہو کر پھر وہ سسپینڈ ہوا، اور اب وہ ہے نہیں ہے، اس سروس میں نہیں ہے۔ تو اس پر جو انسداد بدعنوانی محکمہ پنجاب کا، ان کی طرف سے FIRs کاٹی گئی، جن میں جو دفعات ہیں 471، 420، 468، اور یہ مقدمہ نمبر 16/23 ہے، یعنی 2023 کا مقدمہ 16۔ تو محکمہ انسداد بدعنوانی راولپنڈی کے یعنی ہیڈ کوارٹر پر، اور اس کا ظاہر ہے سرکل آفس جو ہے وہ چکوال میں۔ تو انہوں نے پہلے اس کو گرفتار کیا، پھر اس نے یعنی پہلے گرفتار کرنے کی کوشش کی، اس کی پری اریسٹ بیل ہوئی، پھر اس نے پری اریسٹ بیل کو ایکسٹینڈ کروانے کی کوشش کی، اور وہ ریجیکٹ ہو گئی۔ جو اسپیشل جج ہیں راولپنڈی علی نواز بکر صاحب، انہوں نے ان کی ضمانت جو ہے وہ نہیں لی اور ریجیکٹ کر دی۔ اور پھر یہ بھی ویسے کنٹرڈکشن ہے خبر میں کہ پھر انہوں نے ایک سول جج ہے، اس کی عدالت میں کو موو کیا، اور وہاں جو محکمہ کا متعلقہ تفتیش افسر ہے، اس نے کہا کہ ان کو جوڈیشل لاک اپ میں بھیج دیا جائے۔ عام طور پر جو محکمے ہیں وہ اس کا جسمانی ریمانڈ چاہتے ہیں، لیکن یہاں بھی اس کا مطلب ہے کہ وہ کلاؤڈ سٹل کہیں نہ کہیں کام کر رہا ہے
کہ انہوں نے اس کو جوڈیشل لاک اپ میں بھجوانے کا خود یعنی وہ جو انویسٹیگیشن افسر اس نے کہا، تو اس کو 14 دن کے لیے بھجوا دیا گیا، اور اب موسٹ پروبیبلی 1 اپریل کے جو ہے ان کی نئی پیشی ہے۔ ان پر جو مقدمہ ہے وہ دفعات 471، 420، 468 ہیں۔ 420 تو ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ فراڈ کا، چیٹ کرنے کا، دھوکے سے کسی کی جائیداد ہتھیانے کا ہے، اور اس طرح جو 468 ہے وہ جیلی ڈاکومنٹس بنانے کا ہے، اور اس ڈاکومنٹس کو بنا کے پھر آگے ظاہر فراڈ کیا جاتا ہے۔ اور 471 یہ ہے کہ اگرچہ ڈاکومنٹ جیلی نہ ہو، وہ اصلی ہو، لیکن اس کو استعمال اس انداز سے کیا جائے کہ لوگوں کو ان کے جائیداد سے یا ان کی پراپرٹی سے بے دخل کر دیا جائے، یعنی صحیح ڈاکومنٹ کو غلط مقصد کے لیے اور غلط انٹینشن سے استعمال کیا جائے، تو ان سب دفعات میں 7 سال قید اور جرمانہ وغیرہ ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے یعنی اتنا وہ بے اثر اب بھی نہیں ہے، ایک تو ظاہر ہے بہت کچھ بنا لیا ہے، ارب پتی خرب پتی ہیں وہ، یعنی اب جتنے بھی بھائی ہوں گے جی، اور اتنا کلاؤٹ ہے کہ ملک کا گویا انہوں نے بٹھا بٹھا دیا، اور پھر بھی فیض حمید کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو یعنی یہ تو ہے گویا اس کے بھائی سے، لیکن پھر بھی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، وہ ایٹ لیسٹ یہ ایک انڈیکس ہو سکتا ہے، یہ پریکرسر ہو سکتا ہے آئندہ آنے والی ڈیولپمنٹس کا۔ اور ظاہر ہے اگر آئی بھی ایسی ڈیولپمنٹ تو بہت جلدی نہیں ہوگی، اس لیے کہ حکومت پھر کچھ نہ کچھ اکنامک صورتحال میں پری آکوپائڈ ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے خاصے سوچ بچار کرنے کے بعد فردر جو ہے وہ اس کے دوسرے بھائی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اب اگر نجف حمید تک بات پہنچی ہے تو فیض حمید تک بھی پہنچنی چاہیے، اس لیے کہ اصل محرک تو وہ ہے، اصل جو نگہبان تھا، یا جس کے چھتر چھایا کے تلے پاکستانیوں کو لوٹا گیا ہے، اور یہ شخص جو آگے تھا لوٹنے والوں میں، اور فیض حمید نے کسی قسم کی کوئی ایون حجاب بھی نہیں رکھا، وہ خود مطلب اس چیز میں شامل ہوا کرتا تھا، کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کئی کیسز ہیں جس میں ایک وہ سوسائٹی کا، ہاؤسنگ سوسائٹی کا بھی ہے، زمین کے وہ خاتون کا، اور انہوں نے جو کچھ کیا، کئی کیسز ہیں، ظاہر ہے اب یہاں پر تفصیلات کیا۔ تو بہرحال حکومت کو یہ چاہیے کہ صرف اس وہ جو سمپٹم ہے وہ نہیں، اصل جو روٹ کاز ہے اس سارے فراڈ کی، اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے۔ چلو اگر وہ بطور جو انہوں نے DGISI باقی اقدامات کیے ہیں، آئینی غیر آئینی، ان کو بالفرض فی الحال نہ بھی چھیڑیں، تو یہ تو سیدھے سادھے ڈکیٹی والے کیس ہیں، اس میں تو کسی قسم کی پروٹیکشن کا کوئی تک نہیں بنتا ان کے پیٹی بھائیوں کی طرف سے بھی۔ باہر دیکھتے ہیں کہ یہ الٹیمیٹلی اس کا لاجیکل کنکلوژن ہوتا ہے، وہ لاجیکل کورس آف ایکشن الٹیمیٹلی ان پلیس ہوتا ہے یا نہیں، اس لیے کہ نجف حمید کیا ہے، وہ بالفرض مقدمہ چلے گا بھی تو کوئی پیش نہیں ہوگا، گواہ کوئی ایسا نہیں ہوگا، بالآخر وہ فارغ ہو جائے گا۔ ساتھ ہونا تو یہ بھی چاہیے کہ وہ نیب کے یعنی ٹینٹیکلز بھی یوز ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے نیب کے سربراہ بھی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہے اور ادھر بھی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھتے ہیں، ظاہر ہے بہرحال یعنی ایسا ہوتا رہا ہے کہ بڑے بڑے فرعون جو ہیں وہ بالآخر ناک رگڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کی قسمت میں کیا لکھا ہے، کیا پاکستانیوں کی یا جن مظلوموں پر انہوں نے ظلم ڈھائے ہیں، کسی کی جو وہ پنجابی کہتے ہیں ہاں لگتی ہے، یا اردو میں کہیں گے آہیں لگتی ہیں یا نہیں، کہ یہ اپنے کیے کی کوئی سزا بھگتتے ہیں کہ نہیں فیض حمید صاحب۔ تو بہرحال خواہش تو یقیناً ہر ایک لا ابائڈنگ سٹیزن آف پاکستان کی ہوگی کہ ایسے بدماشوں کو الٹیمیٹلی بیہائنڈ دی بارز ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ ایک سیمبلنس آف اکاؤنٹیبلٹی تو ہونا ہی چاہیے۔ اب دوسری جو بات ہے وہ ہے کہ جو شیر افضل مروت ہے پی ٹی آئی کا بہت بڑا شیرو، جس پر پی ٹی آئی کے میڈیا، سوشل میڈیا یا ان کے کارکنان آپ کہہ لیں یا جو بھی ان کو کہیں یا اسٹالورس
کہ ان کا گویا وہ اپنے بھونکے پن میں ایک خاص نام رکھتا ہے اور اس پر وہ ناز کرتے ہیں. وہ ظاہر ہے اب ان پر بھی ریکوائل ہو کے گویا حملہ آور ہے کہ موسٹ پروبیبلی اس کی توقعات یا اس کی خواہشات کہیں اکاموڈیٹ نہیں ہو سکیں. ممکن ہے یہ ٹکٹوں کی تقسیم میں، سینٹ کی ٹکٹوں کی تقسیم، یا اس سے پہلے جنرل الیکشن میں ٹکٹوں کی تقسیم، اور موسٹ پروبیبلی یہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس میں اس کو کوئی دانہ نہیں ڈالا گیا، اور اس لیے کہ وہاں اس سے بھی بڑا فراڈیا کا گندا پور ہے. تو اب اس نے سلطانی گواہ کے طور پر گویا ایکٹ کرنا شروع کیا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی سابقہ حکومتیں ہیں ان میں وہ کہتا ہے کہ اتنی بڑے پیمانے پر بدعنوانی، لین دین، فراڈ اور لوٹ مار ہوئی ہے کہ وہ ارب پتی نہیں، لوگ کھرب پتی ہو گئے. یعنی جو پہلے زیرو تھے وہ کھرب پتی تک پہنچ گیا. جو پہلے سائیکل یا موٹر سائیکل پر تھے اب ظاہر ہے ملٹیپل گویا ایک وہ سکوائرز ہیں ان کے پاس، بہترین گاڑیوں کے، اور بنگلے ہیں اور زمینیں ہیں اور بہت کچھ ہے. تو اب یہ تو ان کے گھر کی گواہی ہے نا پی ٹی آئی کی. ویسے تو ان کی یہ ساری چیزیں تشت ازبام تھیں پہلے بھی، لیکن یہ ہے کہ اب کم از کم ان کے گھریلو جن پر وہ خود ناز کرتے ہیں ان کی طرف سے یہ معاملہ اٹھایا گیا. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ گنڈا پور نے بھی سابق وزیر اعلیٰ محمود خان جو پی ٹی آئی کے تھے ان پر یہ الزام لگائے کہ وہاں انہوں نے بھی بہت کچھ کیا ہے اور خیبر پختونخوا کو قرضوں تلے دب دیا ہے. اور یہی مروت صاحب جو ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو لندن میں عادل راجہ نامی یہ پی ٹی آئی کا گویا سوشل میڈیا پروموٹر ہے، وہ اور جو معید پیرزادہ موسٹ پروبیبلی یو ایس اے میں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ معید پیرزادہ نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کو غلط فیصلہ قرار دیا اور انڈیا سے باقاعدہ درخواست کی کہ آپ اپنا یعنی کوئی نارمل تعلقات ان سے نہ بنائیں، اور مطلب یہ ہے کہ ان سے کہ آپ ہماری مدد فرمائیں، ہمارے پیشوا کو، نیازی قذاب کو مدد، یعنی ان کی جماعت کو وغیرہ وغیرہ. ظاہر ہے یہ سب چیزیں آپ جانتے ہیں. تو وہ مروت کہتا ہے کہ یہ دونوں گویا زادے ہیں. وہ پیر زادہ ہے نا، تو پیر کی جگہ کوئی اور شاید لگا لے جی. تو وہ کہتے ہیں یہ دونوں ایسے ہیں کہ گویا حریم زادے ہیں. پھر یہی کہا جائے گا نا. وہ جو افشان لطیف صاحبہ ہیں، وہ جو سابق یہ یتیموں وغیرہ کے وہ محکمے کے والے سے تھیں اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، یہ بھی ویسے بڑی افسوسناک بات ہے. وہ ان کو حریم زادہ کہتی ہیں پی ٹی آئی والوں کو، نیازی قذاب اور اس کے جو اسٹالورٹس ہیں. تو یہ گویا مروت صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ حریم زادے ہیں، یہ جو معید پیرزادہ اور عادل راجہ ہیں، اور یہ ملک کے دشمن ہیں. ویسے ہیں ان کے اپنے ہی ویسے وہ جب چاہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی تھوڑا بہت کہہ دیتے ہیں جی ہمارے نہیں ہیں، حالانکہ سارا جہان جانتا ہے یہ انہیں کے پالتو ہیں اور انہیں کے لیے کام کرتے ہیں، اور ظاہر ہے فارن فنڈڈ بھی ہیں، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں. ان کے کنٹیکٹس پر غور کریں جو کچھ وہ کہتے ہیں. تو اسی طرح ایک اور سلطانی گواہ ہے، طیبہ راجہ صاحبہ ہیں. وہ فلک جاوید اور سنم جاوید جو وہ نمایاں خواتین ہوتی تھیں نا، زمان پارک کے ارد گرد منڈلاتی تھیں اور وہاں بمرے ہوتے تھے. تو ان کے متعلق وہ کہتی ہیں کہ وہ 3 مرلے سے کہاں اربوں کی پراپرٹی انہوں نے بنا لی ہے. اصل میں اسے ان کو سینٹ کا ٹکٹ فلک جاوید کو ملا ہے، تو اس حوالے سے ان کے گریونسز ہیں. وہ کہتی ہیں ان کی ضمانتیں بھی ہو جاتی تھی بار بار اور ہماری ضمانت بھی نہیں ہوتی تھی. یعنی یہ ایک ہی کیٹیگری کے ہیں نا، دے آر چپس آف دا سیم بلاک. تو اب ان میں گویا جو جیسے چوری کے مال میں جب تقسیم ہوتی ہے تو اختلافات آ جاتے ہیں نا، تو دونوں پارٹیاں یا کئی پارٹیاں جو بنتی ہیں وہ ایک دوسرے پر گویا گواہ ٹھہرتی ہیں. تو اسی طرح طیبہ راجہ صاحبہ بھی جو یہ کہانی اپنی سنا رہی ہیں اور دوسروں کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، حالانکہ سارے ایک ہی میٹیریل سے بنے ہوئے ہیں. تو یہ ایک پی ٹی آئی کی گویا بدعنوانی، لوٹ مار اور ٹھگش رویہ جو ہے وہ ہال آف دی اسٹوری ہے، ہال مارک آف دی اسٹوری ہے. تو
اسی طرح ایک یعنی اور ایشو فار دا سیک آف ڈسکشن کہ میاں نواز شریف نے ایک ایسی میٹنگ میں شرکت کی جس کی صدارت جو ہے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ کر رہی تھی، اور ظاہر ہے میاں صاحب کیونکہ ان کی پارٹی کے قائد ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے، لیکن جو پی ٹی آئی والوں نے یا بعض ان کے میڈیا جو ٹاؤٹ ہے، آپ کو پتہ ہے اب بھی مین میڈیا جو ہے، میڈیا ہاؤسز جو ہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ نیازی کو ہی اپنا پیشوا، نیازی قذاب اور ٹھیکیدار میڈیا کا ہی رول ادا کرتے ہیں. تو انہوں نے اس کو اس طرح ٹویسٹ دیا ہے کہ گویا میاں صاحب نے صدارت کی ہے، اور یہ ان کی کیونکہ کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے پنجاب گورنمنٹ میں، تو اس طرح یہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، اور اس طرح گویا آئی بروز اٹھ رہی ہیں، انگلیاں اٹھ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. اس میں ایک طرح سے نائیویٹی یا ایک نائیو رویہ جو ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کی جو میڈیا ٹیم ہے سوشل میڈیا کے والے سے خاص طور پر ان کی طرف سے بھی شو ہوا ہے کہ جو پی ایم ایل این کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یا ایکس اکاؤنٹ ہے جس کو آپ ایکس کہتے ہیں، یہ بھی یا ٹویٹر ہی رہنے دیتے، نام معروف تھا، ایزی تھا، اب جب بھی ایکس کہیں تو یہ کہنا پڑتا ہے سابق ٹویٹر. تو اس میں انہوں نے جو تصویر جاری کی ہے اس کے کیپشن اسی طرح لگایا کہ جو میٹنگ ہے پریزائڈڈ اوور بائی میاں نواز شریف قائد نون لیگ اینڈ مریم نواز وغیرہ، کیونکہ وہ جو میز ہے میٹنگ کا اس کے سرے پر مریم صاحبہ بھی بیٹھی ہیں اور نواز شریف بھی بیٹھے ہیں، تو وہ نواز شریف ان کو مبارکباد دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس والے سے یعنی اس کو اس طرح ٹرن دینے میں گویا یہ پی ایم ایل این کے میڈیا یا سوشل میڈیا کا بھی کسی حد تک ان کی نائیویٹی کا یہ ایک اس میں بھی کنٹینٹ ہے کہ انہوں نے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، انہیں کہنا چاہیے تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں میاں صاحب نے اسپیشل انویٹیشن پر شرکت کی. یعنی اس طرح کا کوئی انوائٹ تو وہ کر سکتے ہیں نا، کسی کو بلا سکتے ہیں بینگ پارٹی لیڈر، تو وہ گویا صدارت ان کے ذمہ نہ پڑتی یا ڈالی نہ جا سکتی، تو یہ زیادہ بہتر تھا. لیکن بہرحال یہ ایک طرح سے مس مینجمنٹ ہے میڈیا کی، تو اس پر بھی نون لیگ کو تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ اگرچہ یہ چیزیں اتنی عام نہیں ہیں لیکن پھر بھی جب پروپیگنڈا کے دور میں ایون اسمال اور فائن موومنٹس اور ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کو بھی ایک خاص اینگل سے ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو نیگیٹیولی یوز کیا جا سکتا ہے. تو یہ صورتحال ہے جناب. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے جناب. اجازت چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.